باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ویورز ہم جو ولاگ کریں گے ایک تھوڑا سا اتنا ڈیٹیل میں اس میں ہم نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ڈیٹیلڈ سبجیکٹ ہے، پورا ہی ایک سبجیکٹ ہے ڈیٹیل۔ اس پر آرٹیکل لکھا جا سکتا ہے، اس پر بہت کچھ ہو سکتا ہے، ریسرچ کی جا سکتی ہے۔ یہ صہیونیت کے متعلق ہے، یہ زائنزم کے بارے میں، کیونکہ جنرلی لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ایک بات کرتے ہیں کہ یہ جیوز ہیں، یہودی بڑے رامی ہیں، یہ وہ، اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ یہودی نہیں رامی ہوتے ہیں، اس میں ایک خاص زائنسٹ جو ہیں نا، یہ کوئی 50% سے کم لوگ ہیں، کوئی میکسیمم 43-45 ہوں گے۔ یہ ایکسٹریمسٹ ہیں، نیشنلسٹ ایکسٹریمسٹ۔ تو اس لیے ان کا جو رویہ اس طرح، باقی تو یہودی اچھے لوگ ہیں۔ جس طرح ابھی فلسطین میں جو ہوا ہے تو اس کے خلاف یہودیوں نے جلوس نکالے، تل ابیب میں بھی نکالے، کیپٹل میں، تو ادھر پولیس نے ان پر شیلنگ کی، لاٹھی چارج کیا، انگلینڈ میں نکالے۔ یہ سارے یہودی اس طرح نہیں ہوتے ہیں، اور جو اہل کتاب میں سارے اس طرح نہیں ہوتے ہیں، ان کی اپنی اپنی بس انٹرسٹ ہوتی ہے نا۔ یہ انٹرسٹ بیسڈ جو نیشنلزم ہوتا ہے نا، یہ بڑا ڈینجرس ہوتا ہے ورلڈ کے لیے، انٹرسٹ بیسڈ۔ یہ اس میں ینگ لوگ اس کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، وقتی طور پر اچھا معلوم ہوتا ہے، لیکن ان دی لانگ رن اینٹی ہیومن ہوتا ہے۔ ہر نیشنلزم تقریباً بہت کم ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ہی مفادات کے لیے کام کرتے ہیں، باقیوں کے ساتھ نہیں چھیڑتے، لیکن اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، یہ ایک تعصب پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو یہ صہیونیت کی یہ جو زونسٹ ہیں، اس کو پہلے ہم ذرا تھوڑا دیکھ لیں گے کہ یہ زونزم ہے کیا چیز ہے، کہ اس کو اکثر لوگ یہ ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں اور جوز کے اگینسٹ بھی باتیں کرتے ہیں، لیکن زائنزم کا اتنا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو ہے جوش نیشنلسٹ موومنٹ تھی، had its goal to create and support of the Jewish national state in Palestine۔ لیکن مختلف باتیں تھیں، یہ ضرور نہیں تھا ادھر اسٹیٹ قائم ہوتی، لیکن یہ انہوں نے پھر بڑا ورک کیا اپنے لیے کہ ہمارے انسسٹرز کی جگہ پر ہماری اسٹیٹ قائم، اور تھیوری بھی تھی۔ دی اینشنٹ ہوم لینڈ آف جوز ان ہیبریو، یزرہیل، ہیبریو میں، عبرانی میں اس کو یزرہیل، اینشنٹ لینڈ جو ہے، فرام اسرائیل، یزرہیل، دی لینڈ آف اسرائیل۔ اسرائیل آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے آگے جو لوگ تھے ان کو بنی اسرائیل کہتے تھے، تو یہ اسی نام پر چلتا رہا۔ تو زائنزم is originated in Eastern and Central Europe in the later part of the 19th century۔ یہ جو پچھلی سینچری گزری ہے نا، in the later part of۔ It is in many ways a continuation of the Jews and the Jewish religion to the historical region of the Palestine, where one of the hill of ancient Jerusalem was called Zion۔ یہ اینشنٹ جو یروشلم تھا، جو مقدس جگہ تھی، تو یہ سب کی جیوز کی زیادہ مقدس، کیونکہ وہ ان کے سارے پرافٹس اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد کے پرافٹ تھے وہ وہاں پر ہوئے، بڑے بڑے پرافٹ تھے، جس طرح سلیمان علیہ السلام تھے، داؤد علیہ السلام تھے، موسیٰ علیہ السلام تھے، پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی نسل سے تھے، یہ سارے بنی اسرائیل تھے، یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے۔ تو جو مسلمانوں کے پرافٹ تھے اور ان کی بکس میں آ چکے، وہ صرف حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے، تو باقی سارے دوسری اولاد میں سے تھے، جن کو ہم اسرائیل کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام۔ تو یہ کمٹمنٹ کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ ایک آخری نصیحت کرنے والا، ڈرانے والا، خوشخبری سنانے والا وہ بنی اسماعیل میں سے ہوگا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے، تو ان کی بہت پرافٹ، اور یہ اللہ کی آپ کہہ سکتے ہیں، جس طرح قرآن میں آیا ہے کہ ان کو بے تحاشا نعمتیں دی گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ جو آیات ہیں کہ ان نے اپنی قوم کو کہا کہ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، کہ اے میری قوم، یعنی بنی اسرائیل، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں قوموں میں ممتاز مقام دیا، اس میں تم میں سے انبیاء بھیجے، جن بہت بڑی جو تعداد تھی انبیاء کی وہ ان میں سے تھے، اور تمہیں بادشاہ بنایا، یعنی بڑے بڑے بادشاہ بنے ان کے،
ताल्लुक थे, दूसरे थे जो बनी इसराइल के अपनी कौमी भाई थे उनके, उनमें बादशाह। तो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को रियलाइज़ भी कराया। तो ये जो सिलसिला है, ये हम कह रहे हैं कि यरूशलेम के दो Zionism is originated in Eastern and Central Europe in the later part of the 19th century. It is in many ways a continuation of the Jews and the Jewish religion to the historical region of Palestine, where one of the hill of ancient Jerusalem was called Zion, Z-I-O-N, Zion, or Zionism, Z-I-O-N-A-I-S-I-M, Zionism. Zion and Zon, ये एंशियंट जो हिल थी, इनके वहाँ पर जगह थी, मुकद्दस जगह थी यरूशलेम में. In 16th and 17th centuries, there were two thoughts relating with Jewish future. One was the return of the Jewish to their ancestral land, the Palestine, and other was to assimilate into Western secular culture. ये बड़े एजुकेटेड थे, यूरोप में थे, रशिया के ज्यूज भी बड़े पावरफुल थे और यूरोप में थे. ये काफ़ी एजुकेटेड थे और फाइनेंशियल भी इनका होल्ड था. तो एक इनके बड़ों का ये ख्याल था कि ये फ़लस्तीन में सेटल हो जाए. दूसरा ये ख्याल था कि ये चूँकि फ़लस्तीन में मुश्किलात हैं, इर्द गिर्द अरब हैं, लोकल भी ज़्यादा अरब हैं, तो ये यूरोप में ही सेकुलर लाइफ गुजारें और अपना काम जारी रखें और यूरोपियन सोसाइटीज़ जो हैं ताकि उन पर इनका ये असरअंदाज हों, और ये असरअंदाज हुए और स्टिल भी हैं. ये बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं. इन दी अर्ली 19th सेंचुरी, ये जो 19th सेंचुरी का शुरू का एरा था 1970 से पहले, इन ए रिटर्न ऑफ ज्यूज टू पैलेस्टाइन वाज केप्ट अलाइव बाय मोस्ट क्रिश्चियंस मिलियनियर्स. जो क्रिश्चियन में बहुत मालदार लोग थे, तो उन्होंने भी इस आइडिया को सपोर्ट किया कि ज्यूज जो हैं वो रिटर्न कर जाएं पैलेस्टाइन को. रशियन ज्यूज आल्सो फेवर्ड द assimilation of Jews in Palestine. A political turn was given to Zionism by Theodor Herzl. इस नाम को याद रखें, Theodor Herzl, an Austrian journalist. ऑस्ट्रिया का जो जर्नलिस्ट था, ये ऑस्ट्रिया में बड़ा कत्लेआम उसने किया था. ज्यूज वहाँ पर बहुत थे, हिटलर ने जेनोसाइड वहाँ पर भी हुई थी. In 1897, Herzl convened the first Zionist Congress at Basel, Switzerland. ये बड़ी आम बात है कि फर्स्ट ज़ायनिस्ट जो कांग्रेस थी, जो इज्तिमा था, वो स्विट्ज़रलैंड में बुलाया गया, in Basel, Switzerland, which drew up the Basel program. ये बेसल जगह का नाम था, तो इसी के नाम के वसातत से, इसी के नाम के मुनासबत से बेसल प्रोग्राम इसको नाम दिया गया of the movement, stating that Zionism strives, यानी इसकी कोशिश करेगा, to create for the Jewish people a home in Palestine secured by public law. कि वो पैलेस्टाइन में एक होम, एक अपना घर यानी वतन बनाने की कोशिश थ्रू पब्लिक लॉ करने की कोशिश करेगा. ये जो ज़ोनिस्ट फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी, ये उसमें स्विट्ज़रलैंड में, उसमें ये बयानिया एलामिया जारी किया गया. द सेंटर ऑफ मूवमेंट्स एस्टेब्लिश्ड इन वियना. तो ये वियना में फिर ज़्यादातर इनका काम हुआ. वेयर हर्जल पब्लिश्ड, ये जर्नलिस्ट था बहुत बड़ा. हर्जल जर्नलिस्ट, आपको पता होता है कि ये बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, क्योंकि राइटर होते हैं बहुत बड़े, और फिर इनकी अप्रोच आगे मीडिया तक, वर्ल्ड तक होती है, तो ये बड़े बड़े काम करते हैं. फिर बेहतरीन जर्नलिस्ट वो होते हैं जो अपनी कौम के लिए, उसके फेवर में ये पिटी डिफरेंसेस, छोटे छोटे इख्तलाफात को बढ़ाकर, जिस तरह आजकल हमारे पाकिस्तान में इस तरह जर्नलिस्ट नहीं होते हैं, ये वो सारे इम्पार्शल होते हैं और अपनी कौम के लिए ठीक होते हैं. तो इधर इसका ये जो हर्जल था, इसकी भी यही पोजीशन थी. पब्लिश्ड द ऑफिशियल वीकली डाइवेल्ट. डाइवेल्ट का मतलब होता है, इब्रानी के शायद लफ्ज़ था या उस ज़ुबान का, ये मुझे नहीं पता है.
इंग्लिश में इसे कहते हैं दी वर्ल्ड, यानी इसका जो टाइटल था इसका वीकली का, ये दी वर्ल्ड था, तो ये एक बड़ा अट्रैक्टिव टाइटल बन जाता है। हर्जल रिक्वेस्ट फॉर एटॉनमी was supported in UK। अब यहाँ से असल कहानी शुरू होती है। In 1903, the British government offered 6,000 square miles of uninhabited land in Uganda for Jews। एक ये तजवीज़ पेश की गई कि अफ्रीका में युगंडा में 6,000 माइल्स आप लैंड ले लें और उसमें आप कंसंट्रेट कर जाएं, सारे इधर जमा हो जाएं। बट ज़ायनिस्ट कॉन्फ्रेंस दैट प्रेफर्ड फॉर पैलेस्टाइन, उन लोगों ने फलस्तीनी को, क्योंकि वही उनकी जगह थी, असल जगह। आफ्टर डेथ ऑफ हर्जल in 1904, the Jewish leadership moved from Vienna to Cologne and then to Berlin, Germany में। Before First World War, Zionists represented only a minority of Jews, mostly from Russia, but led by Austrians and Germans। German Jews और Austrian Jews, mostly जो उनकी strength थी रशिया में थी। It was a period of Jewish Renaissance, कि इनके एहया का वक्त था ये, इनके मजहबी और कौमी एहया का। The development of modern Hebrew language largely took place during this period, क्योंकि हिब्रू लैंग्वेज जो थी वो बहुत महदूद हो चुकी थी। ये बड़ी मुकद्दस लैंग्वेज थी, इसमें मजहबी किताबें थी, इसमें बड़े बड़े रिसेंटली पोइट थे, जिस तरह खलील जिब्रान थे, राइटर थे और पोइट्स थे, लेकिन ये नेगलेक्टेड लैंग्वेज थी। तो इसमें ऐसा हुआ कि इसकी रिनासेंस, इसका एहया हुआ इसी टाइम में जब कि ये मूवमेंट शुरू थी। बेल्फोर डिक्लेरेशन, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन था। ए पब्लिक प्लेज बाय ब्रिटिश इन 1917, नवंबर 1917, declaring its aim to establish a national home for the Jewish people in Palestine। ये एक वादा किया गया कि हम जूइश लोगों का फ़लस्तीन में एक स्टेट कायम करेंगे, नेशनल होम। बेल्फोर डिक्लेरेशन नवंबर 2, 1917, statement of British support for establishment of the national home for the Jewish people। It was made in letter from Arthur James Balfour, इसके नाम की वजह से इसको बेल्फोर कहते थे, ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी। ये उसके नाम की वजह से कि उसकी तरफ से ये गवर्नमेंट को कन्विंस करके ये लेटर इशू किया गया। The declaration included in it that nothing of political or national rights of these communities that living in Palestine, यानी जो अरब वहाँ पर रहते हैं तो उनके किसी किस्म के राइट मुतासर नहीं। बड़ा कंसर्न तो यही था ना, जो बाद में झगड़े का सबब उस टाइम भी बना, बाद में भी बना, उनके राइट्स मुतासर नहीं होंगे। The declaration aroused enthusiastic hopes among Zionists and seemed the fulfillment of the aims of the World Zionist Organization। इसको उन्होंने समझा कि यही हमारी निजात है और ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से फुलफिलमेंट हो रही है। इट वॉज बेनिफिशियल फॉर एलाइड, ये जो हिटलर के खिलाफ और जापान के खिलाफ फोर्सेस थी, लाइट फोर्सेस, बरतानिया, अमेरिका दूसरी, तो ये इनके इंटरेस्ट में था टू गेट जियो सपोर्ट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार अगेंस्ट अपोजिट पावर्स, इसमें तुर्की भी शामिल था। Britain hoped that the settlement in Palestine of a pro-British Jewish population will help to protect the approaches to Suez Canal। अब ये एक बहुत बड़ा मंसूबा था कि स्विस कनाल तक उनकी किस तरह अप्रोच, क्योंकि ऑलरेडी ये उसकी तरक्की के अंडर था और अब भी अरब जो थे तो तुर्की को प्रेफरेंस देते थे। तो इन्होंने ये जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में उनको शिकस्त हुई, एक्सेस पावर को, ये हिटलर था, टर्की था, दूसरे थे जापानी थे, तो इसमें इनको होप पैदा हुई
کہ یہاں پر ان دی لانگ رن اگر پھر وارز ہوتی ہیں اور حالات خراب ہوتے ہیں تو سوئس کنال تک جو کہ بہت بڑا نیوی کا ان کا سی کا ٹریڈ روٹ تھا سوئس کنال، تو اس تک ان کی اپروچ اسرائیل کے تھرو آسانی سے ہو سکے گی. اسٹل وہ ابھی بھی مصر کے قبضے میں ہے. Britain hoped that the settlement in the Palestine of a pro-British Jewish population might help to protect the approaches to Suez Canal. The Balfour Declaration was endorsed by principal Allied powers. اب یہاں سے کہانی مسلمانوں کے خلاف شروع ہوتی ہے جہاں کہ ایک بہت چھوٹی مائنارٹی تھی، بڑی مائنارٹی بھی نہیں تھی جیوش جو تھے، 10% آپ کہہ لیں، تو ان کے حق میں جو ویسٹرن پاورز تھی انہوں نے اپنا سپورٹ ان کو دے دیا. پرنسپل الائڈ پاورز فارملی approved by the newly created League of Nations. اسی زمانے میں ابھی اقوام متحدہ ہے نا، اس زمانے میں لیگ آف نیشنز تھی، تو اس نے بھی اپروو کر دیا اس کو. دیکھیں یہ جب ایسا کوئی کام آتا ہے نا تو یہ ایک ہی ہو جاتے ہیں. ہم تو ایسا شعر پڑھتے رہتے ہیں نا کہ ایک مسلم ادھر سے لے کر ادھر تک نیل کے ساحل سے لے کر کدھر تک وہ جو ہے یاد کرتے ہیں نیل کے ساحل سے تاب خاک کاشغر. اب نیل کے ساحل کدھر ہے؟ کاشغر. بہت یہ تو ایک پوٹ کے خیالات تھے، اس طرح دیکھنا چاہتے ہیں، بہت بڑے آدمی تھے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ابھی بھی یہ جو جنگ لگی ہے نا تو آپ اس میں کسی کو کہہ دیں نا کہ یہ جو مولویوں کی ایک قسم ہوتی ہے، مختلف قسم ہے نا، ایک قسم تو نہیں ہے، تو یہ جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، بریلوی دیوبندی پتہ نہیں اور کیا کیا ہے، مجھے اتنا پتہ نہیں ہے. تو ان کو آپ کہتے ہیں کہ ایران بڑا امر ہو پائے گا، وہ کہتے نہیں جی ایران سازش میں پورا شامل ہے، مطلب نہیں مانتے ہیں. تو وہ شعر پڑھتے رہتے ہیں کہ ایک ہے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے ایسے، اور وہ متحد ہو جاتے ہیں سارے. اب بھی متحد ہیں اسی طرح جس طرح اس سینچری کے 1917 کی طرف جو راستہ جاتا تھا اس پر متحد ہوئے. بیلفور ڈکلیریشن، اٹینمنٹ آف دی ڈیمانڈ آف دی جوز ٹو ہیو دیئر اون اسٹیٹ پیلسٹائن، تو اس پر متفق تھے. لیگ آف نیشن کو جس طرح آج کل کی اقوام متحدہ وہ کیا کر سکتی ہے؟ کہنے کو تو بہت باتیں کر لیتے ہیں وہ، لیکن ہے تو بے بس ہے، اس کے پاس کوئی ایسی اپنی فورس تو نہیں ہے. وہ دوسرے ملکوں سے فورس سے منگوا کر پیس فورس کے لے جاتی، وہ بھی اگر وہ ملک اجازت ہے، ادروائز پیس فورس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. آن جولائی 24 1922 یہ اس کی بات ہے کہ لیگ آف نیشن نے بھی اس کو اپروو کر دیا. ان مئی 1939 دی برٹش گورنمنٹ altered its policy in a white paper. انہوں نے یہ آلٹرڈ کی کہ یہاں پر جو عرب فردر جیوز کو نہیں آنے دیں گے اور عربس کے رائٹس، تو اس پر جیوز نے برا بنایا. This point was made moot between 1922 and 1948. The land was legally and officially under the rule of the British. It was officially called Palestine in English, Palestine in Arabic, and in Hebrew it was called Palestine, Palestina. Palestine اس میں عربی میں فلسطین، اور عربک میں اس میں کیا ہم نے کہا ہے کہ پیلسٹائن ان انگلش، فلسطین ان عربک، اینڈ فلسطینہ in their own language, Hebrew language. The motives behind the decision of the establishment of a Zionist state were various. First, a genuine belief in the righteousness of the Zionist cause was held by Lloyd George and many other influential leaders. Other motive was British leaders hoped that a formal declaration in favor of Zionism would help gain Jewish support for the Allies. کیونکہ جوئش بڑے مالدار تھے، یہ ورلڈ اس کا جو جتنا بھی بزنس تھا، ٹریڈ تھی، تو اس پر ان کا ہوڑ تھا کافی حد تک، اسپیشلی ان US and Russia, where the Tsarist Russia میں Tsarist government had been overthrown with the help of the Russian Jewish population. 1917 میں لینن ولادیمیر ایلچ لینن نے ان کی سپورٹ سے اس کی رشین جو زار تھے، بادشاہ تھے، ان کی گورنمنٹ انہوں نے ختم کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے نا بھی ان کی اسٹیٹ نہیں تھی کہ کتنے انفلوئنشیل تھے یہ لوگ. مینی عربز ان پیلسٹائن اینڈ ایلسویئر ور outraged by their failure to receive
the nationhood and self-government in return in their participation in the war against Turkey. टर्की के खिलाफ ये ब्रिटिश की उनने हमायत की, लेकिन उसमें बाद में उनको जब ये हालात उनने पैदा कर दिया अरबों के लिए कि वहाँ पर इनको सेटल करना है, तो वो इनके खिलाफ हो गए. इन द years after World War I, the Jewish population in Palestine increased along with the instances of Jewish Arab violence. ये Jews ने पहले वहाँ पर जायदादें भी खरीदी, सब कुछ किया, लेकिन स्टिल वो माइनॉरिटी में थे. The areas in stability led Britain to delay making the area instability between Arabs and Jews, led Britain to delay making a decision on Palestine future. But in aftermath of World War II and the terrors of Holocaust, Holocaust में बयान करता हूँ कि क्या होता है. Growing international support for Zionism led to the officially declaration in 1948 of the nation of Israel. Holocaust Jews को नाजियों ने और उसके कोलैबोरेटर्स ने, उनके हामियों ने चुन चुन कर कत्ल किया. इसको होलोकॉस्ट कहते हैं. होलोकॉस्ट एक बहुत बड़ी आफत थी कि द जेनोसाइड ऑफ यूरोपियन ज्यूज ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकंड, इसको होलोकॉस्ट कहा जाता है. इसके अलावा होलोकॉस्ट उसके बाद ऐसी नहीं हुई, although बहुत से इंडियन राइटर कहते हैं बांग्लादेश में भी हुई, लेकिन इसको ऐसा सच होलोकॉस्ट नहीं कहा जाता है. From 1939 to 45, Nazi Germany and its collaborators systematically massacred 6 million men, women and children, Jewish children. These killings were state-sponsored. Anti-Semitism was the foundation. जो नफरत थी एक रेस के खिलाफ, जो कि सिमेटिक रेस आप कह सकते हैं, जो हिब्रू बोलते थे, तो उनके खिलाफ इसको होलोकॉस्ट वर्ल्ड में कहा जाता है. होलोकॉस्ट का लफ्ज़ बहुत ख़राब है कि जिसमें ब्रूटल किलिंग ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल टुक प्लेस under the control of the Nazi Germany, as the Nazis were against this Semitic race. World Zionist Congress से उन्हीं जो कांग्रेस थी, Zionism, Jewish nationalist movement having its goal the creation and support of Jewish nation state in Palestine, the ancient home of the Jews. The land of Israel was such that all the struggle was to shift themselves in the national, you can say, pride also, that the land was full of their remains of the prophets, of the achievements of their prophets. So they were only interested there. ये जो हमने डिस्कस किया कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था आर्थर बेलफोर्स, तो इसने नवंबर 2, 1917 को ये लेटर इशू, एक ज्यूइश को, एक साहिब सिख ज्यूइश को, रूथ चाइल्ड जिसका नाम था. ये लेटर के ये मतलब शार्ट से ऐसे पढ़ लेते हैं. आई हैव मच प्लेजर इन कन्वेइंग टू यू ऑन बिहाफ ऑफ हिज मेजेस्टी, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, मेजेस्टीज गवर्नमेंट, द फॉलोइंग declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक. His Majesty's government view with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this object. इस सिलसिले में अपनी बेहतरीन कोशिशें भी करेगी. It being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine or the rights and political status enjoyed by the Jewish in any other country. कि वहाँ पर अरबों के को कभी ख्याल नहीं रखा जाएगा किसी के इनको नज़रअंदाज करके, या दूसरे इलाकों के ज्यूज जो कि ज़ायनिस्ट नहीं थे उनका भी कोई ख्याल हम नहीं रखेंगे, सिर्फ इनका करेंगे, इनको स्पॉन्सर या इनको पैट्रनाइज करेंगे. इट शुड बी ग्रेटफुल इफ यू bring this declaration
to the knowledge of the Zionist Federation. یہ اس کا برٹش کے سیکٹری جو تھا 17 نومبر 1922 کو یہ اس کا. پھر سیکنڈ ورلڈ یہ جب نازی گورنمنٹ قائم ہوئی 33 میں تو 45 تک کی پرسیکیوشن جاری رہی. یہ بہت ہاربل ہولوکاسٹ تھا. تو اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک سبق لیا کہ اپنی لینڈ اپنی اسٹیٹ نہیں ہوگی تو ہم اسی طرح وہ ذلیل ہوتے رہیں گے. تو اس پر انہوں نے ان کی جو وار تھی دیٹ واز فار سروائیول. بعد میں تو یہ ایکسپینشنسٹ بھی ہو گئے, بعد میں ان کو بہت کچھ سپورٹ ملی اور خود بھی بڑے ترقی یافتہ تھے, لیکن بیسیکلی دے ڈڈ ایوری تھنگ فار دیئر سروائیول, کیونکہ ان کی لینڈ ہی نہیں تھی. تو وہ جو ان کے بزرگوں کی لینڈ تھی بڑوں کی, تو وہ ان نے حاصل کرنے کی کوشش کی, جس میں وہ کامیاب ہوئے اور بڑی محنت کی. اس کے بعد ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی اسٹرانگ نیشن بن گئی. اسی پر ولاگ کو ختم کرتے ہیں, یہ بہت لمبا ہو سکتا ہے, پھر کسی موقع پر اسے کر دیں گے. تھینکس اے لاٹ. آپ اسے اگر لائک کریں تو سبسکرائب کرتے ہیں, مہربانی, شکریہ.